اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ سجدہ کی آیت نمبر 25 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامة فیما كانوا فیہ یختلفون۔ اب اس کا اگر بامحاورہ ترجمہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں بے شک، آپ کا رب ہی ہے بے شک جو کہ فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان قیامت کے دن، اس میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ایک چیز جو کہ پچھلی آیت میں کل جو ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ تھی وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اس میں کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ امام یا پیشوا یا رہبر جو ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر تھا کہ اس میں بھی اٹھائے جاتے ہیں، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فیمس حدیث ہے کہ وہ مجدد کہتے ہیں اس کو، کہ وہ جب دین میں کوئی کمی پیشی آ جاتی ہے یا ہم کوئی بدعتیں وغیرہ نئی چیزیں جب انوینٹ کر لیتے ہیں دین کے اندر، تو پھر اس کو ریموو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے امام، ایسے مذہبی لیڈر، مذہبی اسکالر، ایسے علماء بھیج دیتے ہیں کہ جو پھر ان ساری بدعتوں کو ریموو کرتے ہیں اور پھر اسلام کو اس کی اوریجنل سٹیٹ پہ واپس لے آتے ہیں۔ امر کا میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ امر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اسٹیبلش کرنا۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز جو کہ بتانے والی بہت اہم میں سمجھتی ہوں کہ جو میں بتانا بھول گئی تھی، وہ یہ ہے کہ ہم جب امر اپنا صادر کرنے لگتے ہیں نا اپنے بچوں کے اوپر، تو ہم بہت سخت ہو جاتے ہیں یا ہم سخت لینگویج استعمال کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غصے ہوں گے، اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے، آگ میں ڈال دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ مطلب ہم ایک ایسے اللہ تعالیٰ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں بچوں کے ساتھ۔ ان بچوں کا ذہن تو اتنا پختہ نہیں ہوتا نا، وہ تو معصوم ہوتے ہیں، تو بجائے اس میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دماغوں میں، دلوں میں ڈالیں، ہم نفرت ڈال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماریں گے، ڈانٹیں گے، غصہ کریں گے، آگ میں ڈال دیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے، گناہ ملے گا، یہ کرو گے، ویسے ہوگا، ویسے ہوگا۔ مطلب ہر چیز میں ہم نیگیٹو چیزوں کو نا اٹیچ کر دیتے ہیں۔ اب امر جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کیا جائے۔ آپ اگر گھر پہ اتھارٹیٹیو ہیں، آپ اگر اس پوزیشن میں ہیں، آپ والدہ ہیں یا آپ والد ہیں اور آپ گھر پہ اپنی چیزوں کو ایڈمنسٹر کرنا چاہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اسی رستے پہ چلیں، تو اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگزامپل بننا ہے۔ مطلب مفتی مینگ کا میں ایک دفعہ لیکچر سن رہی تھی، بڑی پرانی بات ہے، تو انہوں نے نا ریکمینڈ کیا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، خصوصی طور پہ جب آپ فرض نماز پڑھتے ہیں، پیرنٹس کو انہوں نے کہا کہ جب آپ فرض نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ ایسی جگہ پہ پڑھا کریں کہ جہاں پہ نا آتے جاتے بچوں کی نظر پڑے۔ آپ کے بچے جب ادھر ادھر چلتے پھرتے، آپ کو دیکھیں والدین جو کرتے ہیں نا، بچے وہی اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب آپ کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، لاؤنج میں یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ راہ گزر ہے، ظاہری بات ہے جب آپ گھر میں پڑھیں تو سارے محرم ہی موجود ہیں نا، تو آپ پڑھ سکتی ہیں گھر پہ ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ بچوں کی نظر پڑ جائے۔ تو جب بچے دیکھیں گے نا کہ ہمارے پیرنٹس نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور پھر پڑھتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ ان کے دل میں محبت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی، اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم پڑھ کیوں رہے ہیں نماز؟ کہ جیسے دیکھیں ہمیں بچوں کو یہ چیزیں بچپن سے جب سکھائی جائیں گی کہ جیسے ہمارے لیے کھانا ضروری ہے، جیسے ہمارے باڈی کے لیے پانی ضروری ہے، ہمیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہم نے کھانا کھا لیا وہ ساری زندگی کے لیے کافی ہوتا ہے، یا پانی پی لیا وہ ساری زندگی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں پیاس لگتی ہے، تھوڑی دیر بعد ہمیں کھانا کو بھوک لگتی ہے، تو ہم جسم کی ضرورت کو بھی تو پورا کرتے ہیں نا۔ اسی طرح سے جو ہماری روح ہے نا، اس کو بھی تھوڑی دیر بعد اللہ کی یاد آتی ہے، اور کیونکہ
سب کو, ساری روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جب اکٹھا کیا تھا, بنایا تھا, تو جب اکٹھا کیا تھا پوچھا تھا لستو بربکم, کون ہے تمہارا رب, تو ہم سب روحوں نے کہا تھا کہ آپ ہی ہیں ہمارے رب. وہ تو یہاں پہ آ کے, دنیا میں آ کے کوئی کرسچن بن گیا, کوئی ہندو بن گیا, کوئی یہودی بن گیا, کوئی عیسائی بن گیا, کوئی مسلمان بن گیا, لیکن اندر سے تو ہم سب اللہ تعالیٰ کو, مطلب جو روح ہے ہماری وہ تو پہچانتی ہے نا. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی نیکی کا کام کیا جاتا ہے, جب کوئی نماز وغیرہ پڑھی جاتی ہے تو دل کو کتنی تسلی ملتی ہے. بہت عرصے بعد اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہو, آپ کی کافی دنوں سے قضا ہو رہی ہو, تو ایک عجیب ہی سکون, ایک عجیب ہی لذت محسوس ہوتی ہے کہ آج جو ہے نا میرا دن بڑا اچھا کمپلیٹ سا محسوس ہوتا ہے کہ آج جو ہے نا وہ میں نے بہت بڑی اچیومنٹ کر لی. اور واقعی اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اگر آپ فجر پہ ٹائم پہ اٹھ گئی ہیں اور آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ آپ گھر پہ, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ربیت البیت بنایا ہے, آپ گھر بنانے والی ہیں, تو جب آپ بچوں کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیں تو ان کو, آج کل کے بچے دیکھیں بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, اتنے زیادہ انفارمیشن کے دور میں جی رہے ہیں, تو بجائے اس کے کہ ان کو صرف اوپر والی سطحی نالج دینے کے, ان کو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک ربط قائم کرنا چاہیے, پیار جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو اس کو بنانے کی کوشش کریں اور خود ایز این ایگزامپل کھڑی ہو جائیں اور بچوں کو کہیں کہ بیٹا میں نماز پڑھنے لگی ہوں, آپ بھی آ جاؤ وضو کر کے, اور بیٹیاں ہیں, بچے ہیں, ان کو ساتھ لے کے کھڑے ہو جائیں, اکٹھے پڑھیں کہ دیکھیں آج دیکھیں پھر اینجلز ہمارے ارد گرد آ جائیں گے, سارے کے سارے ہمیں لپیٹ لیا, انہوں نے ونگز میں لے لیا ہے, اب وہ ہم سب کو اپنے ونگز کے اندر, ہم جتنی دیر ہم نماز پڑھیں ہم ان کے ونگز کے اندر ہیں. مطلب کچھ بھی جیسے امیجن کر کے آپ کچھ بتا سکیں, تو جتنا آپ میں ہو سکے ان کے اندر اللہ کا حب جو ہے نا وہ کریٹ کرنا ہے, نہ کہ انہیں ان کے دلوں میں نفرت پیدا کرنی ہے. اچھا, اب آج کی آیت پہ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے راہ ہدایت جو ہے وہ آسان کر سکیں, اسموتھ کر سکیں, ان کے دلوں میں اسلام کی, دین کی, اللہ تعالیٰ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اجاگر کر سکیں اور ان کو بہت اچھا ایک امتی بنا سکیں. آمین یا رب العالمین. آج کی جو آیت ہے اس میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہیں کہ جو کہ یفصلو کا مطلب کہ فیصلہ کریں گے. اچھا, اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے نا, انا ربا کا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, انا ربا کا کہ بے شک آپ کا رب ہے, یفصلو بینہم کہ وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان. ہوا کا ورڈ جو ہے وہ ایک لگ رہا ہے کہ وہی ہے, مطلب اللہ ہے بے شک آپ کا رب, وہی ہے جو فیصلہ کرے گا. مطلب ایک ہی چیز کو دوبارہ ریپیٹ کیا گیا کہ اللہ ہی ہے, وہی فیصلہ کرے گا یوم قیامت کے دن ان کے بیچ میں. یہاں پہ اگر دیکھا جائے کہ ہوا, کہ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہوا کا ورڈ جو ہے یہ اور بھی کچھ مقامات ہیں کہ جہاں پہ نا استعمال ہوا ہے. جیسے کہ بڑی فیمس ایک دعا ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے, سورہ شورا میں ہے, آیت نمبر 78 میں, الذی خلقتنی فہو یہدین, کہ اللہ تعالیٰ ہی جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی ہے بے شک جو کہ ہدایت دے گا. پھر اسی طریقے سے ہم سب جب بیمار پڑتے ہیں, میری امی کی بڑی عادت ہے کہ جب بھی ان کو ہلکی سی کوئی تکلیف ہوتی ہے یا کوئی بیماری میں وہ ہلکے سے کوئی نئی چیز کوئی آتی ہے تو وہ اس کی بڑی دعا کرتی ہیں آیت کی, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, کہ بے شک وہی ہے جو بیمار کرتا ہے اور وہی ہے جو کہ صحت یابی بھی دے گا. پھر اسی طریقے سے وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ, کہ وہی ہے جو کہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے. پھر ایک ورس ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 81 میں, وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ, کہ وہاں پہ اب آپ یہ دیکھیں وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. اب میں یہ دوبارہ پڑھتی ہوں ساری آیتیں. اب اس میں آپ نے نا ایک جو ڈفرینس ہے نا وہ مجھے بتانا ہے کہ اس میں کیا ڈفرینس ہے. الَّذِي خَلَقْتَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ, وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. اس میں کوئی فرق آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ان آیتوں میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ ہاں, ہوا کا ورڈ بار بار استعمال ہو رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں ایک آیت جو ہے نا وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کا ورڈ استعمال نہیں کیا. اچھا, اب اس میں دیکھیں کہ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو ایمفیسس کرنے کی یا وہی کو دوبارہ استعمال کرنے کی, الَّذِي خَلَقْتَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ, کہ وہی ہے جو خالق ہے جس نے پیدا کیا ہے اور وہی ہے جو کہ ہدایت دے گا, اور وہی ہے ہوا فہوا کا ورڈ استعمال ہوا. پھر وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ, اور وہی ہے جو کہ کھلاتا ہے اور پلاتا ہے.
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور وہی ہے جو بیمار کرتا ہے اور پھر وہی ہے، اور جب بیمار کرتا ہے تو وہی ہے جو کہ شفا دیتا ہے، اور جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی ہے بے شک جو کہ شفا دیتا ہے یا جو مجھے کیور کرتا ہے۔ اور اب دیکھیں جو آخری آیت ہے وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، کہ جب وہ مارتا ہے، جب وہ مجھے موت دیتا ہے، ثُمَّ يُحْيِينِ، تو اسی نے مجھے دوبارہ اٹھانا ہے، تو اسی نے مجھے زندگی دینی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کا ورڈ استعمال نہیں کیا۔ اچھا، اب یہاں پہ نا تفسیر میں جو علماء نے جو اس کی تفسیر کی ہے نا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی میجسٹی کو شو کرنا چاہتے ہیں نا، اپنی کنگڈم کو شو کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہوا کا ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اور کرے گا، اللہ تعالیٰ ہی ہیں، صرف وہ کریں گے۔ مطلب اس میں اللہ تعالیٰ ایمفیسس دینے کے لیے نا کسی چیز کو، کہ جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا کہ جب وہی ہے جو مجھے گائیڈ کرتا ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے گائیڈ کرتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے کیور کرتا ہے۔ یہ سارے کے سارے ایٹریبیوٹس ہیں نا اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایمفیسس دینے کے لیے ہوا کا ورڈ استعمال کیا کہ وہی ہے، مطلب جب وہ بیمار کرتا ہے وہی ہے جو کہ صحت بھی دیتا ہے، جب آپ کو بھوک لگتی ہے وہی ہے جو کہ کھانا بھی کھلاتا ہے اور پھر آپ کو پانی بھی پلاتا ہے، وہی ہے جس تخلیق بھی کیا، اور وہی ہے جو کہ ہدایت بھی دے گا۔ اب یہاں پہ اس آیت میں بھی دیکھیں ان ربک ہوا یفصل بینہم، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں، بے شک وہی ہے آپ کا رب وہوا یفصل، وہی ہے جو کہ فیصلہ کرے گا۔ اب اس میں ہوا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایمفیسس کیا کہ یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں، یہ جو کوالٹیز ہیں، یہ کسی اور میں نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ میں ہے۔ اچھا، اب یہ جو تھا ایک والذی یمیتنی ثم یحیین، وہاں پہ ہوا کا ورڈ استعمال نہیں کیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کہ مطلب وہ ایک ایسی ریئلٹی ہے کہ جب موت آ جانی ہے اس کے بعد اٹھانے والا کوئی ہے ہی نہیں، کسی اور میں یہ کوالٹی ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فہوا یا ہوا میں ایمفیسس دینے کی ضرورت ہی نہیں کی کہ وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو اللہ کے سوا کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ اس وجہ سے وہاں پہ ہوا کا ورڈ استعمال ہی نہیں کیا، اس کے بغیر ہی کہہ دیا کہ جب تمہیں موت آئے گی تو دوبارہ تمہیں زندگی، اور وہی ہے جو کہ تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں دوبارہ زندگی بھی دے گا۔ اور وہاں پہ ہوا کا ورڈ استعمال اس لیے نہیں کیا کہ یہ جو ریئلٹی ہے ایک ایسی ریئلٹی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے۔ تفصیلو کا مطلب فیصلہ، جس کا مطلب ہے کہ فیصلہ کیا جائے گا۔ فیصلہ کس چیز کے بارے میں کیا جائے گا؟ جیسے ایک ہوتی ہے نا سمپل ججمنٹ، کہ آپ نے ایک کوئی بھی ورڈکٹ جاری کر دیا کہ جی یہ ایک فیصلہ ہے، یہ جو مطلب صحیح اور غلط یا جس کے بارے میں بھی جو بھی گناہ گار ہے اس کے بارے میں آپ نے ایک ورڈکٹ دے دیا، آپ نے ایک فیصلہ کر دیا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو روز قیامت ہے صرف یہی نہیں ڈکلیئر کریں گے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، بلکہ وہ ان کے درمیان میں ان کو علیحدہ کر دیں گے، مطلب اس کو کمپلیٹلی علیحدہ کر دیں گے کہ یہ سچے ہیں یہ جھوٹے ہیں، مطلب بلیورز ڈس بلیور سے علیحدہ ہو جائیں گے، سچے جھوٹے سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ مطلب کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ دو جو گروپس ہوں گے نا وہ آپس میں گھلے ملے ہوئے نہیں ہوں گے، ایک ایسا ڈیسیسو ایکشن ہوگا اللہ تعالیٰ کا کہ جو دیکھیں ایک ہسٹوریکل ڈسپیوٹ چلتی آ رہی ہے نا، ابھی بھی دیکھیں ایک ہسٹوریکل ڈسپیوٹ چلتی آ رہی ہے، یہودی کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک ہیں جی، ہم صحیح ریلیجن پہ ہیں، عیسائی کہہ رہے ہیں ہم صحیح ریلیجن پہ ہیں، ہمارا دین ٹھیک ہے، ہندو کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک ہیں، ایک ڈسپیوٹ چل رہی ہے نا، اور مسلمان کہتے ہیں جی ہم ٹھیک ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے یخرج من الظلمات الی النور، اب ظلمات کا جو ورڈ ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں استعمال کیا سورہ بقرہ میں، اس میں دیکھیں یخرجہم من الظلمات، ظلمات کا ورڈ استعمال کیا جو کہ جمع ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اندھیرے ہیں وہ مختلف ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ الی النور، نور کا سنگولر استعمال کیا کہ نور ایک ہی ہے، مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ سچ جو حق ہے وہ ایک ہے، نور ایک ہے، لائٹ صرف ایک ہی ہے، اندھیرے بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیں ابھی اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو کتنے زیادہ دنیا میں مذاہب موجود ہیں، اب وہ سارے کے سارے مذاہب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں، تو اس اللہ تعالیٰ بہتر جاتے ہیں نا کہ کون صحیح ہے کون جھوٹا ہے۔ تو قیامت کے دن میں یفصلو کا مطلب، اس کا مطلب اس سگنیفیکنس اس ورڈ کی یہاں پہ یہ ہے کہ کسی کی چیز کو نہ صرف فیصلہ کرنا بلکہ اس کو سیٹل کر دینا، کنکلوسیولی سیٹل کر دینا، یا اس میں کلیئر ڈویژن کر دینا کہ یہ مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے
جب ہم گندم کو چھانٹ رہے ہوتے ہیں تو گندم میں سے کنکر ہم علیحدہ کر دیتے ہیں نا، اور گندم کو علیحدہ کر دیتے ہیں. تو وہ جو چھانٹنے کا پروسیجر ہوتا ہے نا، جب یہ چھج استعمال کرتے ہیں نا، جس میں وہ گندم علیحدہ ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو کانٹے تنکے اور جو اس کے اندر جو بھی مٹی وغیرہ پتھر جو بھی ہیں وہ سیپریٹ ہو جاتی ہیں. تو اس طرح سے وہ سیپریٹ ہو جانا بالکل ایک چیز کا صاف ستھرا لکیر ایک سیدھی کھینچ دینا کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، اس کو یفصلو کہتے ہیں. زیادہ چیزوں کے درمیان میں یا کم یا دو چیزوں کے درمیان میں، کہ اس میں پھر کوئی شک نہ رہ جائے. مطلب بیسیکلی اس کو یوز کیا جاتا ہے کہ سچائی کو برائی سے علیحدہ کیا جائے، یا غلط کو صحیح سے علیحدہ کیا جائے، یا پھر جس چیز کے بارے میں کوئی ایشو ہے کہ جہاں پہ آپ کا کوئی آرگیومنٹ سیٹل نہیں ہو رہا، اس میں فائنل ورڈکٹ دے دینا کہ ہاں یہ ایک فائنل ایک ڈیسیجن ہے، اس کے بعد پھر اور کوئی چیز نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں. یفصیلو کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایسا فیصلہ کہ جس میں اتنی اس کی اہمیت ہے کہ وہ سمپل ججمنٹ نہیں ہے، وہ علیحدہ علیحدہ کر دے گی. جیسے وہ چھاج جو ہے نا، وہ گندم اور جو تنکے اور مٹی کو علیحدہ علیحدہ کر دیتی ہے نا، ویسے علیحدہ علیحدہ کر دینا بالکل، اس کو کہتے ہیں. اچھا، اب جو ورڈ ہے نا یوم القیامہ، وہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن اس چیز کا فیصلہ ہوگا. فیما کانوا فیہ یختلفون. اب یختلفون کا مطلب یہ ہوا کہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اختلافہ سے نکلا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کانفلکٹنگ قسم کے اوپینین رکھتے ہیں نا. جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر ایک کے ڈیفرنٹ بلیوز ہیں، ہر ایک کے ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس ہیں، ہر ایک کے ڈیفرنٹ ویوز ہیں. ہم جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا یہودیوں کا علیحدہ پوائنٹ آف ویو ہے، عیسائیوں کا علیحدہ پوائنٹ آف ویو ہے. یہودی ویسے ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں وہ چوزن پیپل ہیں، ہمیں تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ چوزن پیپل ہوتا ہے نا، چنے ہوئے لوگ ہیں ہم دنیا میں، اور ہم نے کوئی نہیں جانا جہنم میں، جائیں گے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے. مطلب ان کے اتنے زیادہ خیالات جو ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں. پھر عیسائیوں کا اپنا ایک کانسیپٹ ہے. اب یہ جو ڈس ایگریمنٹ ہے نا، یختلفون کے جو ڈس ایگریمنٹ ہے یا یہ جو اختلافات ہیں، یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کے شریعت اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو پہچان جانا. اب اگر دیکھا جائے تو ہم سارے کے سارے چین میں ایک ہی دین کی کنٹینیویشن ہے نا. مطلب اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو لوگ تھے وہ بھی مسلمان تھے، کیونکہ اس وقت کا جو دین تھا، اس وقت کی جو کتاب تھی وہ تورات تھی، اور اس وقت کے جو نبی تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. یہودی جو تھے، یہودیوں کی بات کر رہی ہوں، یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تھے وہ اس دور کے مسلمان تھے، کیونکہ تورات ان کی شریعت تھی، کتاب تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پیغمبر تھے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو کرسچنز تھے وہ اس دور کے مسلمان تھے، کیونکہ اس دور میں جو کتاب تھی وہ انجیل تھی، اور جو نبی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. پھر اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو بھی قوم تھی اس وقت کی وہ مسلمان تھی، کیونکہ داؤد علیہ السلام ان کے نبی تھے اور زبور ان کی کتاب تھی. اب یہ کنٹینیویشن تھی نا، اللہ تعالیٰ شریعت بدلتے جا رہے ہیں، نئی سے نئی کتابیں بھیجتے جا رہے ہیں، اسی شریعت اسی قانون کو جو پہلے بھیجی ہوئی تھی اسی کو ماڈیفائی کر کے اگر وہ بھول جاتے تھے، اس میں کوئی کرپشن، جیسے کہا کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ امام اٹھائے جاتے تھے ان کی رہنمائی کے لیے، ان میں سے بھی امام اٹھائے جاتے، آئماتن اٹھائے جاتے تھے بنی اسرائیل میں سے، جو کہ ان کو ہدایت دیتے تھے. تو اس کا مطلب کہ ان میں سے بھی جب وہ کرپشن آتی تھی، سب سے زیادہ انبیاء جو ہیں بنی اسرائیل میں آئے، اور انبیاء کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان میں پھر رہبر، رہنما یا پھر امام پیشوا بھی بھیجے گئے، جو کہ وقتاً فوقتاً جو قوم تھی اس کو بار بار گائیڈ کرتے تھے. جیسے ہی وہ رستے سے ہٹنے لگتے تھے، ڈیویٹ ہونے لگتے تھے، ان کو واپس رستے کے اوپر لے کر آتے تھے. تو یہ سارے کے سارے کام کرنے کے بعد فائنل جو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو فائنل ایک جو ورژن ہے، یا کہتے ہیں نا کہ جی یہ بک کا پہلا والیوم ہے، یہ دوسرا والیوم ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اور پھر یہ آخری والیوم ہے. تو یہ آخری والیوم قرآن ہے. ہم دیکھیں بینگ اے مسلم، ہم کسی بھی نبی کا انکار نہیں کرتے، ہم سارے انبیاء کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے جو ہیں پیغمبر رسول ہیں. ہم سب انبیاء پہ ایمان لے کر آتے ہیں. مطلب ہمارا ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا اگر ہم ان میں سے پچھلے گزرے ہوئے کسی بھی ایک انبیاء کا انکار کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کی جتنی بھی الہامی کتابیں، ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب اللہ کی طرف سے آئی ہیں. وہ اور بات ہے کہ انسانوں نے اپنی ضرورت کے مطابق اس کو آپس میں بدل دیا یا اس کو اپنے چینج کر دیا، لیکن وہ ساری کی ساری جو کتابیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں. تو یہ جو فائنل ورڈکٹ ہے جس میں کہ وہ اختلاف کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو آیا ہوا ہے اس میں سے وہ اختلاف کیا نکالتے ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ یہ جو میری پاس آئی تھی نا وہ ٹھیک ہے، جو تمہارے پاس آئی ہے وہ نہیں صحیح.
ایسا سمجھتے ہیں، اس کو چین نہیں سمجھتے کہ وہ چین ہے، ایک ہی اللہ کی طرف سے آیا ہوا میسج ہے، ٹکڑوں میں آیا ہے، اور اس کی فائنل جو کڑی ہے وہ آ کے اسلام پہ مطلب یہ قرآن پاک پہ پوری ہوتی ہے. اور یہ واحد ایسی دنیا کی کتاب ہے جو کہ ان آلٹرڈ ہے، جس میں ایک لفظ کی بھی، ایک حرف کی بھی جو ہے نا وہ نہیں کی گئی تبدیلی. بجائے اس کو ماننے کے وہ اپنے اوپینینز، اپنے اختلافات جگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. فیہ یختلفون، ان کے درمیان میں یہ اختلافات ہیں. اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس میں نا ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو جج کرنے کی یا جسٹس کی جو نیچر ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو صرف فیصلہ کر سکتے ہیں، اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمفیسس کرنے کے لیے ہوا کا ورڈ استعمال کیا. اور ججمنٹ جو ہے نا، قیامت کا ذکر آیا کہ قیامت جو ہے وہ صرف ایسا نہیں ہوگا کہ وہ صرف کور کرے گی کہ جس میں جو اختلاف کرتے ہیں، بلکہ اس میں جتنے بھی جھگڑے، جتنے بھی ان کے ڈسپیوٹس تھے جو دنیا میں ہو رہے تھے نا، ان کو ساروں کو نپٹا جائے گا. ایک ایسا دن ہوگا قیامت کا دن کہ جس میں ہر جو ہے اس کا بدلہ لیا جائے گا. ایون کہ اگر کسی نے، جانور نے، جیسے وہ تھی نا ایک حدیث ہے نا کہ جس میں ایک بھیڑ ہے، سینگ والی بھیڑ نے اگر بغیر سینگ والی بھیڑ کو اگر نقصان پہنچایا ہوگا، جو اس نے اس کو نقصان پہنچایا ہوگا یا اس کو زخمی کیا ہوگا، تو اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں اگر کسی نے بھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے نا، چاہے وہ بکری ہی کیوں نہ ہے، سینگوں والی بکری نے اگر بغیر سینگوں والی بکری کے اوپر ہی کیوں نہ ظلم کیا ہے، دیکھیں جانوروں کے اوپر کیا ہوا ظلم ہے، ان کو بھی جب تک سیٹل نہیں کیا جائے گا نا تب تک وہ ہر چیز کو سیٹل کیا جائے گا. اسی لیے دیکھیں قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہے نا. دیکھیں ذرا اس کی انٹینسٹی دیکھیں کہ کتنا بڑا ہے. پھر اسی طرح سے جو ریلیجیس کمیونٹیز ہیں ان کے درمیان میں بھی اسی طرح سے بہت ساری احادیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو امت ہے نا اس کے اندر 73 فرقے بنیں گے. اب وہ 73 فرقے جو ہیں وہ ان میں سے ہر کوئی جائے گا جہنم میں سوائے ایک کے. اچھا، وہ مینشن نہیں کیا کہ وہ کون سا ہوگا. اب کسی نے پوچھا کہ وہ کون ہوں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہوں گے جو میرے اوپر اور میرے جو صحابہ کرام یا میرے کمپینینز ہیں نا ان کو فالو کرتے ہوں گے. یہ اس چیز کی گریوٹی آف سچویشن کو بتاتی ہے کہ اتنی سیریسنیس ہے کہ یہاں پہ ڈفرینس آف اوپینین ہوں گے. کیونکہ 73 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کمپیریزن کیا کہ یہودیوں کے بھی نا 73 سیکٹس ہیں، مطلب ان کے بھی. اب یہ کرسچنس کو دیکھ لیں نا، آرتھوڈاکس ہیں اور کتنے زیادہ ہیں بیچ میں ان کے بھی، لیکن کافی زیادہ ان کے بھی فرقے موجود ہیں. تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کمپیئر کیا مسلمانوں کے ساتھ کہ میری امت کے بھی اسی طرح سے 73 سیکٹس ہوں گے، ان میں سے کوئی ایک جو ہوگا نا وہ ٹھیک ہوگا. ان کا کون ہوگا؟ وہ 73 میں سے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. کون ہوگا وہ جو جائے گا؟ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں لیا کہ سنی جائیں گے، شیعہ جائیں گے، دیوبندی جائیں گے، حنفی جائیں گے، یہ نہیں جائیں گے. انہوں نے بتایا کہ وہ ہوں گے. اب دیکھیں ہر فرقے میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے نا جو دین کے اوپر ہوں گے. ضروری تو نہیں ہے نا کہ پورے کا پورا فرقہ ہی غلط ہو، لیکن کچھ ان میں سے ہوں گے نا جو سنت کو فالو کرتے ہوں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اس کو زندہ رکھتے ہوں گے، اور جس میں ان کے اندر یہ کلیئرٹی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت کے مطابق میں نے زندگی کو گزارنا ہے. تو جو اپنے آپ کو اس طریقے سے بچا کے رکھیں گے وہ کامیاب ہوں گے اور ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اچھا، اب جو ڈفرینس آف اوپینین ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، وہ ہر دور میں تھا. اب جیسے کہ ہمارے جو چاروں امام ہیں، مطلب وہ ڈفرینس آف اوپینین ہے نا کہ جیسے کہ کچھ حنفی ہیں، کچھ امام شافعی کو مانتے ہیں، کچھ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، کچھ امام مالک کو مانتے ہیں، کچھ امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہ جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ شریعت میں کہ یہ ایسے کھڑے ہونا ایسے. اب جیسے کہ ایک بڑا فیمس واقعہ ہے کہ 2 صحابہ جو تھے نا وہ جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے. اب سفر کر رہے تھے، نماز کا وقت آ گیا اور پانی موجود نہیں تھا. اب دونوں نے نہ تیمم کیا اور نہ نماز پڑھ لی. تھوڑا اور آگے گئے تو پانی مل گیا. اب جو ایک تھے نا انہوں نے تو نماز نہیں پڑھی کہ جی میں نے تو پیچھے نماز پڑھ لی تھی، اگلی نماز کا بھی وقت نہیں ہوا تھا. تو جو دوسرے تھے نا صحابی، انہوں نے کیا کیا کہ پانی نظر آ گیا تو انہوں نے کیا کیا کہ پراپر وضو کیا اور دوبارہ نماز پڑھی. اب دونوں کا اوپینین ڈیفرنٹ ہو گیا نا. ایک نے پہلے دونوں نے تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لی اور جب تھوڑی دیر کے بعد جب پانی ملا
اگلی نماز کا وقت نہیں ہوا تھا. ایک نے کہا کہ نہیں پہلے میں نماز پڑھ چکا, انہوں نے نہیں پڑھی. دوسرے نے کہا کہ نہیں پانی مل گیا, اب میں وضو کروں گا اور نماز پڑھوں گا. اب دونوں گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ان کو واقعہ بتایا کہ اس طرح سے ہوا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس نے نماز نہیں پڑھی تھی نا, جس نے تیمم کے ساتھ ہی نماز پڑھی تھی اور پھر دوبارہ نماز ریپیٹ نہیں کی تھی, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ کا جو ہے نا, آپ نے بالکل سنت کے مطابق کام کیا, آپ نے سنت پہ عمل کیا. اور جنہوں نے وضو کے ساتھ دوبارہ نماز ادا کی تو ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو ڈبل اجر مل گیا. تو انکار دونوں کے ساتھ ہی نہیں کیا. اب دیکھیں یہ ہوتا ہے ڈفرینس آف اوپینین. اب آپ کسی کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ شریعت میں بہت ساری ایسے قانون ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو باریکی ہیں, جس کی وجہ سے یہ چاروں اسکالرز جو بڑے جو سلف میں آتے ہیں نا, جو چار بڑے جو امام ہیں, اس میں جو اسکالرز کا جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ دیکھیں نماز کے ٹائموں کے مطابق اور پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں باریکیوں میں تھوڑا ڈفرینس آف اوپینین ہے. تو وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا, وہ بعد میں بھی تھا, وہ اب بھی ہے, وہ آگے بھی چلتا رہے گا. لیکن اس کو بیس بنا کے نا ایک کو کافر ایک کو مومن نہیں کہنا چاہیے. یہ ایک جو ہے نا تھوڑی سی ہمارے اندر ایک ایکسیپٹنس ہونی چاہیے کہ سب ٹھیک ہیں, یا ہر کوئی اپنی فہم اپنی عقل کے مطابق صحیح کام کر رہا ہے. اب اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بندہ تھا نا, اس نے کہا کہ کاش اللہ تعالیٰ جو ہے نا, وہ ایک پتھر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ نا اللہ تعالیٰ کو وہ کہہ رہا کہ نا کاش اللہ تعالیٰ نا ایک پیارا سا پتھر ہوتے, میں اس کو چومتا چاٹتا پیار کرتا. تو ایک صحابی نے دیکھا, وہ غصے ہو گئے کہ یہ کیسی باتیں کرو, شرک کی بات کرو, بت بنا رہے ہو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ اس کو نہیں جھڑکیں. یہ جو شخص ہے نا, دیکھیں اس کا اپنے رب کے ساتھ جیسا بھی تعلق ہے, وہ اس کا اپنا پرسنل ایک تعلق ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کو کس نظریے سے دیکھ رہا ہے, کیسے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس کے اوپر وہ اس کا آپس کا پرسنل معاملہ ہے, تو اس میں آپ کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طریقے سے دیکھیں جو بھی جیسے بھی جس طریقے سے بھی کھڑے تو اللہ کے آگے ہی ہیں نا. پہلے بچے کو ضرور, اگر آپ کا بچہ کوشش کر رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے, دیکھیں غلطیاں ہم ابھی کون سا پرفیکٹ نماز پڑھتے ہیں, تو ہمارے اندر بھی بہت ساری غلطیاں ہیں. جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اگر آپ نے ان کی کریکشن کرنی ہے نا, تو آپ نے علیحدگی میں کرنی ہے. مطلب آپ نے اپنے بچے کو, اب بچے کی اتنی سیلف رسپیکٹ ہے, دیکھیں ماں باپ کی سیلف رسپیکٹ کے بارے میں بات ہوتی ہے, بچے کی اتنی زیادہ نیگیٹو پیرنٹنگ ہم کرتے ہیں کہ سب کے سامنے اس کو تذلیل کرنی شروع کر دیتے ہیں, یا سب کے سامنے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں, یا سب کے سامنے اس کو ذلیل کرتے ہیں, یا اس کو ایویں نا تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا ایویں ٹونٹ کرتے ہیں, ہاں تم جو دکھانا تم سنانا, ذرا تم یہ کرنا, تم وہ کرنا. تو اگر آپ نے اس کو کوئی بات بتانی ہے یا اگر آپ نے اس کو کچھ سمجھانا ہے, تو آپ نے اس کو علیحدگی میں سمجھانا ہے, اپنے بہن بھائیوں کے سامنے بھی نہیں سمجھانا اگر آپ اس کا بھلا چاہتی ہیں تو. لیکن اگر آپ اس کا برا چاہتی ہیں کہ فیوچر میں وہ پرماننٹلی اس سے علیحدہ ہو جائے, تو پھر آپ اس کو سب کے سامنے ذلیل کرنا شروع کر دیں. جس طریقے سے کتنے سارے مسلمان ہوتے ہیں نا نان مسلمس, اسی طریقے سے کتنے سارے نان مسلمان بھی ہیں جو کہ مرتد ہو جاتے ہیں, جو کہ دین سے ہٹ جاتے ہیں یا دین چھوڑ دیتے ہیں یا اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے آج کی جنریشن میں. وہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس کی اوور جو ہے نا ریئیکشن سے, یا پھر اپنے پیرنٹس کے جو اتنا اسٹرکٹ وہ ہوتے ہیں, اتنی زیادہ سختی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کاش کہ نا ہم یہ مسلمان ہی نہ ہوتے, اور پھر وہ دین سے ہٹ جاتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ اس میں بچوں میں دین کی نفرت پیدا کرنے کے, یا بچوں کو دین سے دور بھگانے کے, بچوں میں دین کی محبت یا اللہ تعالیٰ کی محبت کو رائج کرنا ہے, اور ان کے ساتھ اس طریقے کا سلوک کرنا ہے کہ ان کی جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ بھی مجروح نہ ہو اور بات بھی پہنچ جائے. ٹھیک ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بالآیات وذکر الحکیم. اس آیت سے متعلق اگر کوئی کویشچن ہے تو پوچھ لیں.